الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصالحين كنز الرحمة قال الله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه التراب ألا ساء ما يحكمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبی الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين درال شرات شریف میں میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر محبت و عقیدت سے درود و سلام پڑھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ دو چیزیں جو میں نے پڑھی، ایک میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے والدین کی محبت سے شفقت سے مسکرا کر عقیدت و محبت سے لفظ جو یہاں پر ہے مفہوم حدیث یہی بنتا ہے کہ محبت سے اگر ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے تو اس صورت میں اس کو بھی مقبول حج یہ ایسے حج ہے جن میں وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان میں احرام باندھنے کی بھی ضرورت نہیں، مینا مزدلفہ 6 لاکھ روپیہ، اب تو عمرہ بھی 2.5 لاکھ روپے کا ہو چکا، لیکن قربان جائیں میری بہو ہے کیسا کرم فرمایا اپنی امت پر کہ اگر جو نہیں جا سکتا محبوب پر درود و سلام پڑھے پھر بھی حج کا ثواب، والدین کی محبت سے زیارت کرے تب بھی ثواب ہے، لیکن یہ حج جو حاجی کرتے ہیں فرض ہے لیکن قبول کا پتہ نہیں قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہاں حضور نے فرمایا مبرور مقبول حج کا ثواب۔ اور شیخ محقق نے جو اشیاء النماد میں لکھا مقبول حج کا ثواب جو بندہ عمرہ کرنے گیا یا حج کرنے گیا تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، انہوں نے اپنی کرائے پیش کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ کس طرح پتہ چلتا ہے، فرمایا جب حج کر کے واپسی آئے جو پہلے عمل کرتا تھا جو پہلے کرتوت اس کے غیر اخلاقی اور غیر شرعی تھے وہ حج کے بعد ختم ہو جائیں، شریعت کی وہ ماننے لگ جائے اور اپنی مہار کو شریعت کے دامن میں شریعت کے ہاتھ میں دے دے تو سمجھیں اس کا حج کا قبول ہو چکا ہے۔ تو یہ تو بڑا سستا سودا ہے، حج بھی ہے اور جنت مشتاق بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حج مقبول بھی، اور ایک مقام پہ فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے جنت اس کی مشتاق بن جاتی ہے۔ اور جو اونچی اونچی پڑھے دل پر جتنی بھی گناہوں کی آلودگی ہوتی میرے آقا فرماتے اونچی پڑھنے سے وہ دل پر سے گناہوں کا غم اتر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے درود شریف میں تو دلیلوں اور پوچھنے یہ تو عقیدت اور محبت اس اعتبار سے ہو کہ فرشتے مچل جائیں کہ آج حضور کے غلام اس انداز میں درود شریف۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی سید الایام جمعہ کے دن پھر ایک مرتبہ مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا فرما اللہ میری زبان کو ایسے الفاظ ایسے القاب سے محفوظ فرمائے جو حضور کی شان نشان ہو، اور ایسا لفظ جو میری زبان سے نکل آئے جو حضور کی شان نشان نہ ہو، اللہ پاک مجھے حضور کی زلف عمری کا صدقہ مجھے مغفرت عطا فرمائے۔ 2 شعبان المعظم میرے امام اعظم حنیفہ کا عرس کا دن ہے، وہ مقدس دن ہے 2 شعبان المعظم۔ وہ ہستی کہ جن کو سند گنبد خضرا سے ملی، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں موجود ہے سلمان فارسی کے کندھے مبارک پر میرے آقا نے ہاتھ رکھا، وہ مقدس ہاتھ جس سمت اٹھا بس غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ قربان جائیں سرکار نے فرمایا امام اگر اوجے سریا پر بھی پہنچ گیا تو فارس کے لوگ جو ہے اس کو اوجے سریا سب زمین پر لے جائیں،
اب مفسرین اور محدثین نے لکھا وآخرین مما لم یلحقوا، اس کے تحت بھی لکھا مفسرین نے اس حدیث پاک کے ضمن میں کہ اس سے مراد جو حضور نے فرمایا اشارہ امام اعظم حنیفہ کی طرف تھا، کیونکہ آپ بھی فارس کے تھے اور قربان جائیں کیونکہ آپ کے ڈالا جان اور آپ کی دادی جان جو ہے وہ بڑا اچھا حلوہ بناتی تھی. جب مولا علی پاک کو تفسیر البیان میں موجود ہے پیش کیا تو آپ نے ایک لقمہ کھایا، فرمایا چس آ گئی ہے. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کی نسل کو دین مصطفیٰ کا خادم. سبحان اللہ. آپ فرماتے تھے ہم تو اہل بیت کے گھر کی خیرات ہیں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وگرنہ آپ کے دور میں کیا محدثین، کیا آپ کے دور میں مفسرین نہیں تھے؟ کیا آپ کے دور میں ائمہ نہیں تھے؟ بالکل تھے. لیکن اگر مقدر چمکا میرے امام اعظم حنیفہ کا کس وجہ سے؟ یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے ادب امت مسلمہ کو سکھایا امام سے. امام شافعی جیسے متبحر عالم وہ بھی مسئلے میں مشکل پیش آئے، آپ کے مزار پر 2 نفل پڑھے، اللہ مسئلے حل فرما. سبحان اللہ. آج جو سنی، حنفی اور بریلوی کا جو ٹائٹل لگایا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح موبائل چائنا کا بھی جاپان کا بھی ظاہر دونوں کا ایک ہے، فنکشن دونوں کے ایک ہے، لیکن بیٹری نکال کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے یہ جاپان کا ہے اور یہ چائنا کا ہے. اسی طرح سنی، میں بھی سنی، میں بھی سنی. جب بریلی کے تاجدار کی مہر لگ جائے، ٹھپا لگ جائے تو یہ بالکل ہر ابہام کو دور کر دیتا ہے. یہ وہ سنی ہے جو نہ صحابہ کا گستاخ ہے، نہ اہل بیت کا گستاخ ہے، نہ ولی کا گستاخ ہے، بلکہ ولی سے لگنے والی نسبت کی بھی ادب اور تعظیم. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. یہ ول اور واہ کے جو چکر ڈالے ہیں یہ کوئی چکر نہیں. الحمدللہ یہ بریلوی یا بریلی کوئی مسلک مذہب نہیں ہے، یہ تو ایک سٹیمپ ہے. حضور کو ماننے والا گستاخ ہو سکتا ہے، جس طرح کلمہ پڑھتا ہے بد مذہب، حضور کی گستاخیاں بھی کرتا ہے، ادھر کلمہ بھی پڑھتا ہے. صدیق کو ماننے والا بھی گستاخ ہو سکتا ہے، جس طرح مولا علی پاک کے نام سے، مولا علی پاک کے نعرے سے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری لگا، صدیق کا نعرہ لگاتا، نعرہ حیدری نہیں پچتا. نعرہ حیدری لگانے والا بھی بد مذہب ہو سکتا، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور مولا علی پاک کو بھی مان رہا ہے، لیکن صدیق کے نام سے اس کو بھی بخار چڑھ جاتا. امام حسین پاک، امام حسن پاک کو ماننے والا بھی بد مذہب گستاخ ہو سکتا ہے. پیارے صدیق کو ماننے والا، عمر پاک کو ماننے والا، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ کا دشمن 4 یاروں کو بھی مانتا ہے، امام حسن حسین کو مانتا ہے، لیکن جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو اس کو دل کا اٹیک ہو جاتا. لیکن جس پر بریلی کے تاجدار کا ٹھپا لگ گیا وہ نہ حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ امام حسن حسین کا ہو سکتا ہے، نہ مولا علی پاک کا، نہ ہی صدیق پاک کا. الحمدللہ الحمدللہ. صحابہ کی بات آئے تب بھی سنی بریلی کے تاجدار کا غلام آنکھوں کو جھکا لیتا ہے. اہل بیت کی بات آئے تب بھی آنکھیں جھک جاتی ہیں. جب حضور نے فرما دیا دعو لی اصحابی واسحاری ومن سبہم علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جب حضور نے فرما دیا صحابی ہو یا اہل بیت ہو، نسبت تو میرے مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے جی میں حنفی ہوں. میں نے کہا بدبختہ حنفی ہے تو پھر حضور کی نعت کا منکر کیوں ہے؟ حنفی ہے تو درود و سلام پر اعتراض کیوں ہے؟ یہ نہیں پڑھنا چاہیے جس کے شروع میں یا آتی ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے یا رسول اللہ. میں نے کہا بدبختہ اگر حنفی ہوتا تو میرے امام نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ یا سے شروع ہوتا. سبحان اللہ. یا سید الساداتی جئتک قاصدا ورجو رداک واحتمی بہماک واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سوا انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک.
اے پیشوا اے دوسرا در پہ ہوں تیرے آکھڑا چشمے کرم بہرے خدا چشمے کرم بہرے خدا تیری عنایت چاہیے تیری حمایت چاہیے مطلوب ہے تیری طلب محبوب ہے تیری رضا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ حنفی ہے جس کی نعت بھی یا سے شروع ہوتی کہتا جی حنفی یا رسول اللہ نہیں بجتا تو میرا امام کیا فرما رہا یا سید السادہ جی تو کا قاصدن میں تیرا ہی ارادہ کر کے تیرے در پہ آیا ملا کیا کہتا ہے مدینہ نہیں جانا جانا ہے تو حضور کے مزار کی نیت لے کر نہیں جانا ارادہ کر کے نہیں جانا ہمارے کا بدبختہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن فرما رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ مِزَّلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جِئْتُكَ قَاصِدًا جاؤ اگر دونوں کو ملائیں تو قربان جائیں ایسی خوشبو مچلتی ہے جو کبھی کسی نے سونگی نہیں ہوگی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ کا کرم ہے میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں الحمدللہ والدین اساتذہ کرام ان کے قدموں کی برکت ہی احسان ہے ان کا ہمیں ان بزرگوں کی نسبت دی ہمیں کھلاڑی ہوں یا گلوکار ہوں یا اداکار ہوں ہمیں ان پر بک بک نہیں کرنا سکھایا ہمارے جن بزرگ جنہوں نے ہمارے پاس قربانیاں دے کر کے دین جیسا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے قسم سے آج ہم نہیں بھولیں قیامت والے دن ہمیں نہیں بھولیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ نہ ابے نو پتا نہ پترا نو پتا نہ تیا نو پتا نہ بیگم نو پتا اے نعمان یہ کون ہے امام اعظم حنیفہ کون ہے یہ مسلمان یہ مسلمان پھر سینے چوڑے وہ حنفی کیوں ہے مالکی کیوں ہے شافی کون ایک چار امام کون سے خرچے لگاؤ پیسے لگاؤ اکبر الہبادی نے خوبصورت فرمایا تھا فرمایا نہ کالج میں رہا نہ کوٹھیوں میں رہا نماز و وظیفہ تو کالج میں کہاں ہو ابو حنیفہ نہ گرج نہ نماز نہ تسبیحاں نہ دروشی نہ قرآن مجید کی زیارت سویرے اٹھے جناب دنیا رات کو سوئے ٹی ویاں دیکھ دیکھ کر وہ بدبخت کہتا ہے میں مسلمان ہوں بڑا عاشق رسول میرے محبوب نے جس امت کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی امتی ساری زندگی اپنی ہی خواہش پر چلے اور کہے جناب جانوروں جیسی زندگی بسر کر کے کہے میں انسان ہوں جانور سے بھی بدتر ہے قرآن نے فرمایا جو نبی سے منہ موڑے جانور سے بھی بدتر ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل تو زندگی غیر مسلم اور مسلمان کی زندگی کا یہی فرق ہے وہ بھی روٹی کے لیے زندہ ہے مسلمان بھی روٹی کے لیے زندہ ہے مجھے پٹھے پانا اسلام بس مجھے پٹھے پاج دے دودھ پی لیا جناب جی مکھن کھا لیا روٹی پاڑ لی جناب یہ اسلام یہ مسلمان قبر میں کیا منہ دکھائے حضور کے سامنے کیا دکھائے میرے آقا کے زخم مبارک خول مبارک نکالا جائے مشک حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے جس طرح مشک سے سراغ ہوتا ہے اور پانی باہر نکلتا ہے فوانے کی صورت میں میرے آقا سے جب خول مبارک میں نے دانتوں سے نکالا 2 دانت میرے ٹوٹ گئے پھر دوسرے 2 دانت ٹوٹ گئے ایسا خون نکلا یسرب کما یسرب الشن جیسے مشک پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے ایسے میرے محبوب کا مبارک خون لیکن قربان جاؤں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ بھاگ کے آئے حضور کے زخم مبارک پر منہ رکھ کے حضور کا منہ حضور کا جو خون مبارک ہے زمین پر نہیں گرنے دیا سوچ سکتے ہیں انسان 8 دندان مبارک حضور کے غزوہ احد میں 8 دندان مبارک اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 تیر چلائے تھے جنگ احد میں اور 1000 مرتبہ فرماتے مولا علی پاک میں نے کبھی نہیں سنا حضور نے کسی کے لیے یہ فرمایا لیکن سعد بن ابی وقاص کے لیے غزوہ احد شریف کے دن حضور تیر اٹھا کے دیتے 1000 تیر اٹھا کے دیا اور آپ نے 1000 مرتبہ یہ فرمایا فدا کا امی ماں بھی آزاد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان جائے سبحان اللہ کیوں تو دین مصطفیٰ کے لیے تیر چلا ماج پٹھیاں چ وڑ گئی مار مار ڈانگو ڈانگی لعنت ہے زندگی پہ لعنت ہے ایسی زندگی پہ
پٹھیاں چ مجھ بڑھ گئی تو میرے اتنے رستے چ کیوں لگے 1 منٹ پانی دا جناب پانی نہیں لنگان دیا گا آ جا بھائی کیا بات ہے یہ غیرت ہے لعنت ہے ایسے غیرت پر ڈوب مردے کا مطلب بھائی سے لڑ رہا باپ سے لڑ رہا میں نے خود دیکھا زمین میں باپ کی زمین ہے باپ بیٹے کرو گا تو ہل چلا ایسے گھسیٹ کے پھینک رہا بندے کی روح کام جاتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے کیوں جس مال کے لیے رب سے یہ تو نے اولاد مانگی پھر جھیل نہ اس کو برداشت کر برداشت کر انہوں جنہوں پانی آتے بیجاں دا دسے ہی فصلان دا دسے ہی اے بیٹی ہے فلانی ہے جی اگیتری فصل ہے اس اگیتری فصل ہے فلانی فصل ہے آنا پھر جس کو ایمان کی فصل جس کو ایمان اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا بیج نہیں بویا پھر یہی بیج تیرے کام آنے گے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان ہیں عاشق رسول بھی ہیں بیٹیوں کے گلے کاٹ رہے کیا بات ہے تقریباً گھروں میں ایسے تقریباً گھروں میں کوئی 1000 میں سے 1-2% ہوگا جس کو بیٹی کی خوشی ہوتی ہے دین ہو تو پھر یہ کل کی بات ہے کراچی کے اندر ایک عورت نے بچی کا 7-5-6 مہینے کی بچی کا گلا کاٹ دیکھیے گلا ہی کاٹ یہ 5-7 دن پہلے کی بات ہے وہ بھی بچی کو 7 فیر مارے اس نے 5 یا 7 فیر بچے کو پیدا ہوتے ہی زندہ بچی کو 5 یا 7 فیر مارے خود باپ نے جناب حاجی نواز تیرے نال ہے عمران خان تیرے نال کیا ہونا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہونا کیا معصوم بچی کیا گناہ ہے بندے کی روح کا کہ چھوٹے سے یہ قیامت ہے یہ قیامت یہ پیدا بچی نارمل چھوٹی بچی دودھ پیتی بچی میں تو سوچدا خیر کیوں مارے ایک ماریا دوسرا ماریا تیسرا ماریا چوتھا کیوں کسی ظالم کو چوک میں لٹکایا ہو کسی کی جرت ہو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے تمام کے سامنے یہ سزا دی جائے زانی کو جس نے سریعام زنا کیا سزائیں ہونی بھی سامنے چاہیے پتہ تو چلے نا قسم سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے میں دیکھتا ہوں 7 نسلوں میں کوئی چوری کر جائے زانی کو سنسار کیا جائے میں دیکھتا ہوں کوئی زنا کر جائے غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائے میں دیکھتا کیوں ہم چاہتے ہی نہیں کیوں ہر دوسرا بندہ برائی تے لگے لوگ دیے میں شادی شدہ زنا کر رہے حرام کھا رہے کیوں زنا کے اڈے بنے اور اس کی پشت بنائی حکمران کر رہے جس طرح بھی عورت مارچ نکلا اللہ میرے پاس ابھی بھی ویڈیو موجود ہے جو اس کتبے پر لکھا ہوا تھا ایک نوجوان ماں کہہ رہا تھا ایک نوجوان جو مسلمان غیرت مند مسلمان اس کی زبان پر وہ لفظ نہیں آ سکتے جو ام عائشہ پاک اور میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ 9 سال کی لڑکی اور 50 سال کا میرے آقا اشارتاً گستاخی کی لیکن کوئی لگام دینے والا کیوں ہم ہی تو ہیں انہی کے چیلے کڑچے ان کے غلام جن کی خوشنودی کے لیے ہم لوگوں سے لڑتے لوگوں کے گریبان پکڑتے اپنی رشتہ داریوں سے میں ایلسی میں تھا کہ اس ہفتے اتوار کی بات ہے میرے رم کے کھڑے میرے پاؤں تلے میں نے کہا یار یہ دیکھ کہنے لگا نہیں خواہ بھابے کی مخالف میں 4 سال جیل میں کاٹ کے آؤں میری ماں بھی فوت ہوگی باپ بھی فوت ہو گیا میرے بھائیوں نے 30-40 ہزار لگ کے مجھے منہ نہیں دکھایا کیوں مخالف پارٹی کو ووٹ کیوں ڈالا پانی پر لڑائی مرتے مرتے بچے فائرنگیں ہو گئے صرف کیا نہیں خواہ بھابے کو ووٹ کیوں نہیں دیا دشمن ہمارا امریکہ نہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں امریکہ وہ بیٹھا ہم ادھر بیٹھے ہم نے کبھی سوچا ہے ہم جن کی خاطر مر رہے ہیں ان کمینوں نے ہمارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا بھی قیامت والے دن ہمیں کو بچائے گا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الاسباب اللہ فرماتا ہے جس وقت سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے جب آمنے سامنے دیکھے گا کہے گا تو میں نے تو تیری آسری پر رہا اس نے کہا جا میں تیری آسری پر نہیں ہوں نہ میں نے کہا تم نے تو کہا تھا آ جا میں تجھے بچاؤں گا چھڑاؤں گا آ جا
انہوں نے کہا نا آج میں تجھ سے بری ہوں. وہ برات کا اظہار کرے گا پھر پریشان ہوگا میں نے کن کے ساتھ یاری لگا لی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ فرماتا پھر افسوس کرے گا میں نے یاری کس کے ساتھ لگا لی. میرے محبوب فرماتے اسی افسوس میں یہاں سے دانتوں سے انگلی کاٹنا شروع کرے گا, پورا بازو کاٹ دے گا, لیکن یہ کاٹنا تھا. آج تجھے افسوس ہو رہا ہے جی وجو ٹکرے وہ ڈیرے والے بندے ہیں, پھر آندے جاندے نے لوگ, پھر رابطے, پھر جناب جی فلانا ہے. بدبختہ یہ ڈیرا بناتا دین مصطفیٰ کے لیے, تیرے ڈیرے سے قرآن کی آواز آتی. سبحان اللہ. زانی ہو, شرابی ہو, 2 نمبر ہو, عشر زکات کھانے والے, تیرے ڈیروں پر بے حیا لوگ, بدبخت لوگ, جو بے ہدایت لوگ تو آ سکتے ہیں, کبھی ہدایت والے لوگ تیرے ڈیروں پر نہیں آ سکتے. تو زبیدہ خاتون تھی جس نے 300 عورتیں اپنے گھر میں محل میں رکھی. 100 عورت ایک ٹائم قرآن پڑھتی, دوسرے سے عورت دوسرے ٹائم, تیسری سے عورت تیسرے. بس میرے محل سے قرآن کی آواز آنی چاہیے, تمہارا اور کوئی کام ہی نہیں, خدمت میں کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذَا بُشِّرَتِ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَانَ. اللہ فرماتا ہے جس وقت خوشخبری دی جاتی بیٹی کی, 14 پارے, خوشخبری, بشارت کسی ایک کو بھی, یہ دور جہالت ہے. اور آج بھی وہی کیفیت آ چکی. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی ترقی کر گئے, سکول بننے سے ترقی ہو جاتی, کالج زیادہ بن جائے ترقی ہو جاتی, یونیورسٹیاں بے حیائی زیادہ, یہ ترقی ہے. یہ مائیں بہنیں پہلے دوپٹہ پہنے, چادریں پہنے, حجاب سے نکلے, کوئی حیا غیرت. لیکن نہ, شادیوں پہ دیکھ لیں مسلمانوں کی عورتیں نال ساتھ دلال بھی پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ماں پہ وہ, انہوں نے والدین, والد بھی, پرا بھی. حضور کا فرمان ہے, میں نے دلال کہا, حضور نے فرمایا. مشکات شریف کی روایت. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بھی تو نظام الدین المولیت کی ماں تھی. لوگ عرض کرتے بارش نہیں ہو رہی, آپ اپنی والدہ سے جھاڑو دے کر کے اپنی چادر اللہ کی بات, یا اللہ یہ اس عورت کی چادر ہے جس عورت کی اس چادر پر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہیں پڑی. سبحان اللہ. بارش برستی تھی. شیخ محقق محدث غزالی اخبار الاخیار میں لکھا, ایک پتہ نہیں کیڑی مسلمان عورتیں, وجہ کیا ہے, غیرت مرد میں نہیں, مرد میں نہیں. زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور, وہ کیا جانے جس کی لگوں میں لہو ہے سرد. اقبال فرماتے ہیں نئے پردہ, نئے تعلیم, نئی کے پرانی. اقبال ہے, داڑھی منڈا ہے, یورپ سے پڑھ کے آیا ہے, برے صغیر سے نہیں پڑھا, یورپ سے پڑھ کے آیا, اور وہ یہ پیغام دے رہا. کہہ رہے بے غیرت بندہ اقبال کی بات کو نہیں سمجھے گا جس کی لگوں میں لہو سرد ہے, ٹھنڈا ہو چکا ہے, وہ کبھی اقبال کی بات کو نہیں. فرمایا اس قوم نے زندہ حقیقت کو نہ جانا, اس قوم کا خورشید ہو جائے گا زرد. زرد ہو چکا, جہاں بچیوں کا گلا کاٹا جائے خون زرد نہیں تو کیا, جہاں بچیاں حیوانوں کی طرح پھر رہی, ہماری مرضی, ہم جتنے کپڑے پہنے یہ کون. پھر باپ وہ بغیرت بھی کہتا ہے اللہ نے اختیار دیا ہے بالغ بچی کو جو مرضی کرتی رہے. پاکستان میں تو بغیر ماسک کے اختیار سے نہیں بندہ چل سکتا. پاکستان یہ قانون ہے, بغیر ویکسین کے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے, بغیر سینیٹائزر کے. پاکستان کا قانون ہے, لیکن رب کا قانون. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قربان جائیں, میرے آقا کا فرمان یہ نشان ہے. اور یہ قرآن کی میں نے جو آیت پڑھی, اللہ کیا فرماتا ہے, جب ان کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کی تو ان کا منہ کالے ہو جاتے تھے, اور منہ چھپاتے تھے. یتوارا من القوم, قوموں سے چھپتے تھے اس بشارت کی وجہ سے, جس طرح کوئی گناہ کا کام ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں چھپتے تھے لوگوں سے, قوم سے چھپتے تھے. کس وجہ سے؟ بیٹی پیدا ہو. آج بھی یہی صورت ہے. اللہ, یہ جانپوں میں کوئی مٹھائی دے دیں مٹھائی نہیں, خوشی کے ساتھ وہی کی ہو جاتی, یار تھی جم گئی, یار پھر تھی جم گئی, یار پھر تھی جم گئی. یہ کیفیت ہے.
پتر کا دے واسطے منگے دین واسطے منگے دور پھٹے وقت نہ پتر کس لیے لیا ہے؟ کتنے پتر ہیں؟ کیا کیا انہوں نے؟ کیا گل کھلا ہے؟ وہ دوسریوں کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہاں خوش ہوتا اللہ نے مجھے بیٹا دیا. یہ بیٹا اس وجہ سے جس طرح امام بخاری کی اماں جان نے دین مصطفیٰ کے لیے بیٹے کے لیے آنکھیں مانگی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے بشارت دی تھی مائی صاحبہ پریشان نہ ہو دین مصطفیٰ کے لیے مانگی صبح تیرے بیٹے کو آنکھیں ملی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر کبیرہ. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں انیس الجلیس میں ایک بزرگ تھے, ان کی 11 بیٹیاں تھیں. اللہ اکبر کبیرہ. 11 بیٹیاں تھیں. ایک دن کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ان کو کما کے کھلاتا ہوں, اگر میں نہ کھلاؤں تو یہ کہاں سے کریں, میں ہی محنت مزدوری کرتا ہوں. اتنی بات کرنے کی دیر تھی. مستجاب الدعوات تھے, بڑے مستجاب الدعوات, چہرے پر ہاتھ نہیں لگتا تھا, اللہ قبول فرما لیتا تھا. لیکن اللہ پاک نے یہ چیز روتے تھے روتے تھے. یہ کیا ہوا, مجھ سے کیا غلطی ہے؟ بزرگوں سے ملاقات ہوئی. جی کیا میں نے کہا جی پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میں نے کہا سوچیے وہ مسئلہ. پھر انہوں نے بتایا میں یہ سوچا تھا. ان کو کشف ہوا اللہ کی بارگاہ سے, کیونکہ نبیوں کو وحی ہوتی ہے اور اولیاء کرام کو کشف ہوتا ہے. اللہ پاک دل پر وہ مسئلہ منکشف فرما دیتا ہے. قربان جائیں, جب اللہ نے منکشف فرمایا تو بات واضح ہوئی. فرمایا یہ جو تیرے ذہن میں خیال ہے میں ہی روٹی ان کو محنت مزدوری کر کے کھلاتا ہوں, تہجد گزار ہوں, روزہ دار ہوں, یہ ہے وہ ہے, یہ جواب ملا جو تجھے بھی روٹی مل رہی ان 11 بیٹیوں کے صدقے سے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. میرے آقا نے فرمایا خیرکم بأہلہ انا خیرکم بأہلی. سرکار جب دنیا سے رخصت ہو رہے, ظاہری دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں یہ آخری کلام کہ تم میں سے وہی بہتر ہے, تم میں سے وہی بہتر جو اپنے اہل کے ساتھ. فرما تم سب سے میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے اہل کے ساتھ 11 بیویاں ہوں اور سب کا نظام برابر ہو. سبحان اللہ. حالات سے محبت, بیویوں سے, بزرگوں سے, امت سے. کیا بات ہے. ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں تو پھر ہمیں یہ کہاں سے ملے گا. بیوی کو محبت سے پانی اس کا جھوٹا پی لے, اس کی جھوٹی روٹی کھا لے, اس کے ساتھ کلام کر لے تو گھروں میں یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے. یہ رن مرید بن گئے. اگر ماں باپ نے یہ بات کہہ بھی دی ہو, یاد رکھیں گے آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے, آپ ماں باپ کے ساتھ غصے ہو. از راہ محبت کے قرآن نے فرمایا کما رب یعنی صغیرہ, تیرے ماں باپ تیرے رب ہیں. لیکن جب بزرگی کے عالم میں پہنچتے ہیں جس طرح بچوں کا ذہن ہوتا ہے, رب فرماتا ہے ان کا بھی صغیر بچوں جیسا ذہن بن جاتا ہے. ادھر پھر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ابا اما بدبختہ, ابا اما شرم نہیں آتی کن کو سمجھا رہا ہے. جب بچپن میں نہ سمجھتا یہی تو تھے. ہمارے بابا جی ایک بات سنایا کرتے تھے. فرماتے ایک بیٹا باپ کے ساتھ جا رہا ہو, اس کو باپ جو ہے نے پوچھا بیٹا کدھر لے کے جا رہا ہے. انہوں نے کہا اس پہاڑی سے آپ کو نیچے پھینکنا. انہوں نے کہا اس سے نہیں پھینکنا, اس سے پھینکنا. انہوں نے کہا وہ کیوں. اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اس پہاڑی سے پھینکا تھا, آج مجھے یہ صلہ ملا. لیکن قربان جائیں ماں باپ ایک بات سنایا کرتے تھے. بزرگوں کی بارگاہ سے یہ باتیں ملتی. یہ سائنساں تو جناب جی ریاضیاں تو میتھ میں اکنامکس میں کیا بات ہے. کورس جتنے مرضی کورس کر لیں, نہ قرآن پڑھنا دے. کون سا مسلمان ہمیں بتائے کون سا مسلمان ریاضی کے سوال کرنا عاشق کے رسول بن جاتا ہے. فارمولے تیار کرنے سے عاشق کے رسول بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی بات کا اختتام کروں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ یاد رکھیں کہ میرے محبوب کا فرمان ہے, ماں باپ کے لیے بھی یہ حکم ہے اتقوا اللہ, رب سے ڈرو, واعدلوا بین اولادکم. میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد میں انصاف کرو. اگر بیٹا ہے اس کے لیے تو بڑی نرمی شفقت, لیکن بیٹی ہے
اس پر پریشانی کے آثار. یاد رکھیے گا عورت سے ہی اس معاشرے کی بقا ہے, عورت سے ہی اس دنیا کی بقا ہے. عورت نہ ہو کبھی نسل نہیں چل سکتی ہے, عورت نہ ہو کبھی معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا ہے. یہی عورت ہی تو ہے. اللہ پاک نے کیسا حسین امتزاج بنایا ہے, جب یہ جوڑا ملتا ہے تو اللہ مخلوق کی بھی سبحان اللہ. یا ایھا الناس قربان جائیں. بہرحال باتیں بڑی ہیں. میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے جو میں بات کی تھی اسی حوالے سے بچیوں سے شفقت سے پیش آئے. میرے آقا نے فرمایا جس شخص کو اللہ پاک نے 2 بچیاں عطا فرمی, ان کی تربیت کی اور ان کا اچھا نکاح کیا, میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. اور یتیم بچیوں کے لیے یہ آیا, میرے آقا نے فرمایا جس نے ان کی تربیت کی, ان کا نکاح اچھی جگہ پہ کیا. میرے آقا نے ایسے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹھیاں قیامت والے دن اسی طرح میرے ساتھ. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے میرے والد صاحب کے پاس کسی کی زیادہ بیٹیاں پیدا ہوتی نا تو ان کے پاس آ جاتے, وہ تسلی دیتے. فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے, میرے آقا کی بھی بیٹیاں تھیں, میرے آقا کی شہزادیاں تھیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی. قربان جائیں وہ مثالیں دیتے تھے, ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی. لیکن مایوسی کیوں ہے؟ کیونکہ دین صحبت نہیں ہے, دین داروں کی صحبت نہیں. لٹ زمانے دے وہ چاہے بڈھے ہوتے چاہے جوان ہوتے, اتنے بہ کے کچا مار 4 بندے ہاتھ پہ واہ واہ جی کیا بات ہے بابے ہو, آخری زندگی ہچ کو لے کھائے, کم از کم اب تو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرو. میں کل مظفر گڑھ کے علاقے میں تھا, قسم سے میرے دل کو بڑی تسکین ملی, بڑی تسکین ملی. ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے, کہنے لگا جی ایک بیٹا ہے, بہو ہے, وہ بیٹا داماد ہی بیٹا بنایا ہوا, ایک بیٹی ہے میری, ہم نے ان کو گھر رکھا ہوا, اتنا مال ہے, اتنی بڑی کوٹھی ہے, لیکن مجھے سکون, میں رات کو جب آنکھ کھلتی ہے وضو کر کے قرآن مجید تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہوں, سبحان اللہ. کہنے لگا میں اسکول نہیں پڑھا ہوں. میں کہا بابا جی چلو جی کی اسکول شروع ہے, دیکھو جو چیز آپ پڑھتے پھر رب کا کرم نہیں, پھر رب کا احسان نہیں. پھر جڑے بابے ان کو قرآن نہیں پڑھے ہوگے تو میں بھول جاتا. بے نظیر دی ہسٹری یاد ہے, نور جہاں کی ہسٹری یاد ہے, عطا اللہ نیازی کی ہسٹری یاد ہے, گرو دارو ادارہ کا یہ کمال ہو گیا جناب. نواز شریف کا پورا نسب یاد ہے, زرداری کا پورا نسب یاد ہے. یہاں جب بات آئی وہ قرآن بھی بھول جاتا ہے. یاد رکھیں گے قرآن مجید پڑھیں, جس نے نہیں پڑھا ایک ایک آیت کر کے پڑھے, بھول جائے. ایک پوتے نے دادے سے پوچھا, میں پڑھتا بھول جاتا, تو پھر اس بچے کو سمجھانے کے لیے دادا نے ایک مثال بڑی خوبصورت فرمایا, بیٹا یہ ٹوکری لے جاؤ, نیچے سے پانی بھر کے لاؤ. وہ پہاڑی کے نیچے آیا, نلکے سے اس نے تالاب سے بھرا, اس نے بھر کر کے اوپر جاتا, وہ ساری ٹوکری خالی ہو جاتی کیونکہ اس میں سوراخ ہوتا. پھر واپسی, پھر واپسی, پھر واپسی. پھر بچہ نے کہا دادا جی میں نے تو بڑی کوشش کی, پانی سارا, کیونکہ اس کے اندر سوراخ اتنے گر جاتا ہے. میں نے کہا بیٹا میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا, دیکھو تمہیں کوئی اس ٹوکری میں فرق نظر آیا؟ جی دادا جی فرق نظر آیا. کیا نظر آیا؟ پانی تو نہیں رکا, لیکن بار بار پانی لانے سے ٹوکری چمک گئی, سبحان اللہ, ٹوکری صاف ہو گئی. میں نے کہا بیٹا یہی مثال ہے, جب قرآن پڑھو گے تفسیر پڑھو گے یاد نہ بھی رہے لیکن پڑھتے پھر بھی رہنا. جس طرح پانی بار بار اس میں لاتے ہوئے یہ ٹوکری چمکی, تیرا دل بھی چمک جائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں, ان کی ہسٹری پڑھیے. جو بندی ہو, بد مذہب ہو, کوئی بھی ہو, جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, الحمدللہ بریلی کے تاجدار کے غلام کا عقیدہ امام اعظم حنیفہ والا. سبحان اللہ, یا رسول اللہ پڑھتا ہے کیونکہ نعت بھی یا رسول اللہ سے شروع کی. سبحان وہ ملا کہتا ہے نبی مجھ جیسے, لیکن میرا امام کیا کہے, واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یرق سوا. فرمایا اللہ کی قسم ہے حضور, کائنات میں کوئی سونا ہے تو میرے مصطفیٰ ہے, اور قسم ہے مجھے اس رب کی, واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یرق سوا. آقا سینہ چیر کے دل چیر کے دیکھو عشق مصطفیٰ تو سوا کچھ نہیں لگتا. سبحان اللہ. میں نے کہا تو ملا کہتا ہے حضور ہم جیسے, اور میرا امام کیا فرمایا, کائنات میں سب سے اعلیٰ نبیوں سے بھی اور قربان جائے رسولوں سے بھی اگر اعلیٰ ہے تو میرے محبوب ہے. سبحان اللہ. انت الذی لولا کما خلق الناس کلا ولا خلق ولا لولاک. سونیا ملا تو کہتا ہے میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں ہوں تو مدرسہ ہے, میں ہوں تو مسجد ہے, اور میرا امام کیا فرماتا ہے, سونیا تو نہ ہوندا نہ زمین ہوندی نہ آسمان. کیا بات ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر.
یا رسول اللہ زندہ زندہ باد۔ مجھے لیٹ ہو جائے گی کیونکہ امام اعظم حنیفہ یہ وہ شخصیت ہے جن کا تعارف نہیں کروایا جاتا، نہیں پتہ۔ میں معذرت بھی کروں گا جمعہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے، لیکن ان کا عقیدہ واضح کرنا ضروری ہے کیونکہ باہر سے لوگ آئیں تاکہ عقیدہ پتہ چلے۔ بریلوی بڑھ نہیں مارتا ہے بلکہ در مصطفیٰ کی خیرات کو تقسیم کرتا ہے، سبحان اللہ۔ علی بک بک نہیں کرتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم الحمدللہ آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو میرے امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ تھا وہی عالم دین الحمدللہ سنی میرے بریلی تاجدار کا عقیدہ ہے، اور ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اب یا رسول اللہ یا سے میرے امام نے نعت کو شروع کی۔ اب جو میلاد پر انکار کرتا ہے، نعت نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ عاشق رسول حنفی ہو سکتا ہے؟ سنیے درود شریف پر در مختار میں یہ فتوے کی اہم ترین کتابیں تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جو مفتی کورس کرتے ہیں ان کو اس میں موجود ہے۔ شیخ لکھتے ہیں آپ نے جو مسئلہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعتیں پڑھ کے جو بندہ التحیات کے ساتھ درود بھول کے پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ 4 رکعت والی نماز 2 رکعتاں پڑھ لیاں، پڑھنی صرف التحیات سی، لیکن درود دے 3 لفظ پڑھ لیں، او دیتے سجدہ سہو بھول کے جنہیں پڑھے او دیتے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ حضور خواب میں آئے، پیارے نعمان کے خواب میں آئے، فرمایا اے نعمان ابن ثابت، درود ہی تو پڑھا ہے اس نے اور تو نے 2 سجدے۔ عرض کیا حضور بالکل میں نے اسی وجہ سے ہووے غلام تے بھول کے پڑھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہو غلام اور بھول کے پڑھے؟ بالکل نہیں، وہ نبی جو غاروں میں بھی نہیں بھولا، سبحان جو اللہ۔ معراج کی رات اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اپنے محب کی بارگاہ میں وہ محبوب جائے اور وہاں بھی رب فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اور میرے محبوب فرمائے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں اکیلا نہیں آیا، اپنی امت کو بھی ساتھ لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ وہ امتی دنیا کے چند دنیا داروں کی وجہ سے محبوب کو پشت کرے، وہ نبی وہاں جا کے نہ بھولے، وہ نبی تقریر میں بھی اپنی امت کا تمام نبیوں کے سامنے ذکر کرے، اور یہ امتی بدبخت کو بات کریں آنکھیں آگ بگولا ہو جائے اور دین کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو پھر پاکستان کا امتزاج ہے نا، جو عزت مصطفیٰ کے نکلے ان کو گولیاں مار دیں، جو عزت مصطفیٰ کے لیے نکلے ان کو شیل برسا، جو عزت مصطفیٰ کے نکلے ان کو اندر تار دو، ان کے گھروں کو پامال کرو، اور جو دنیا کے لیے نکلے اور کراچی سے نکلے اسلام آباد اور جناب کی دھمکیاں، یہ وہ وہاں نہ شیل چلے نہ گولی چلے نہ کچھ چلے، لیکن الحمدللہ آئینے جمع مردہ حق گوئی ہو بے باقی، اللہ کے شیروں کو نہیں آتی ہے گواہی۔ بزرگ فرماتے ہیں کبھی پریشان نہ ہونا، جس درخت کو پھل لگتا ہے پتھر بھی اسی کو لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرا عقیدہ، آپ جب گنبد خضرا کے سامنے، اس کو فرید الدین اتار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا، یہ بہت بڑے ولی ہیں، عربی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، اس میں موجود ہے۔ جب آپ گنبد خضرا کے سامنے سلام پیش کیا السلام علیکہ یا امام المرسلین، تو گنبد خضرا سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ اب میرے امام کا عقیدہ حضور زندہ ہو جاتا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ ادب کے لحاظ سے، آپ فرماتے ہیں حضور کے بول براز مبارک تمام کے تمام پاک ہیں، حضور کا خون مبارک بھی پاک ہے، حضور کا بال مبارک بھی پاک ہے، حضور کا براز مبارک بھی پاک ہے، حضور کی ریٹھ مبارک بھی پاک ہے۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ یہ تو اسد الغابہ علامہ یسیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پڑھ کے دیکھیے، امام تقی الدین سبکی پڑھ کے دیکھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابیہ ہو، حضور پیشاب مبارک بول مبارک جس پہ عالم فرماتے ہوں، اور رات کو وہ پی جائیں، صبح سے حضور مسکرا کے پوچھیں حضور میں نے پی لیا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کلی کرو، سرکار نے فرمایا اوہ یہ کیا کر دیا، سرکار نے فرمایا جناب تیرے ٹیڈ وچ درد پے گا، دوزخ کی آگ بھی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ملا اتنی زبان باہر نکالتا ہے، بک بک کرتا ہے، لیکن رب نے قرآن میں مثال دی ہے، وہ کہتا ہے حضور کا بول مبارک براز مبارک معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، میری زبان پر وہ لفظ نہیں آتے، رب نے قرآن میں مثال دی۔ امام تقی الدین سبکی نے اس پر پھر کتاب لکھی، فرماتے ہیں شاید دی مکھی تک خالص لفظ ہے، سبحان قرآن اللہ۔ میں اللہ پاک نے الہام فرمایا
الہام فرمایا 14 پارے میں کس پر؟ شہد کی مکھی پر. لوگ خالص شہد لب دیں یہ ہے کہ نہیں؟ بے شک. خالص شہد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ رس چوستی ہے، رس چوستی ہے مکھی، رس چوستی ہے، پھر وہ درود و سلام پڑھتی ہے. ہر اس نے نمکین ذائقہ ہر کسی نے نہیں دیکھا کہ مٹھائی پر بیٹھی ہو، چینی پر ہی بیٹھی ہو، درختوں کے پتوں پر بیٹھتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے. ذائقے مختلف ہیں لیکن شہد کا ذائقہ ہمیں ایک ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ درود و سلام پڑھائی کوئی مٹھائی ہو. سبحان اللہ. اب یہ شہد کی مکھی یہ غذا کھاتی ہے، معدے میں جاتی ہے، معدے میں کوئی چیز چلی جائے اوپر سے نکلے تب بھی پلیت ہے، نیچے سے نکلے تب بھی پلیت ہے. بے شک. یہ شرعی مسئلہ ہے. معدے میں جب تک نہ جائے شہد نہیں بنتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں. سبحان اللہ. اب میں بتائیں الٹی ہو وہ بھی پلیت ہے، کیا بات. پخانہ ہو وہ بھی پلیت ہے. خالد شہد لبدا ملا کیا اوپر بات. سے نکلے سبحان اللہ. وہ بھی پاک ہے، شہد ہے. کہتا ہے اصلی شہد چاہیے. اوپر سے نکلے وہ بھی پاک ہے، نیچے سے نکلے وہ بھی پاک ہے. پاک بھی ہے، شفا بھی ہے. اور جس نے جس نبی پر درود پڑھا اس درود کی برکت سے اس کی پلیت چیز پاک ہو جائے تو درود والے کی شان کیا ہوگی؟ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. اور یہ تو حضور ہے اور میرے امام کا عقیدہ اور ادب. 7 گلیاں چھوڑ کے میرے امام اعظم حنیفہ کے استاد امام حماد کا گھر تھا. آپ نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلائے. سبحان اللہ. یہ ادب ہے. یہ ہمارے بزرگوں 30 سال اپنے استاد کے گھر کا سودا لا. اتنے بڑے امام ہیں استاد کے گھر کا سودا لاتے ہیں. مجھے علم تو یہیں سے ملا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھیں گے یہ امام اعظم حنیفہ ہیں جنہوں نے تجارت کی صرف طلباء کے لیے، دین پڑھنے والوں کے لیے. تجارت کا بھی ایسا انداز، قربان جائے ایک سوراخ والا تھان تھا، آپ نے غلام کی ڈیوٹی لگائی تھی خیال رکھنا، انجانے میں اس نے وہ بھی بیچ دیا. فرمایا یہاں تھان پڑا ہوا تھا اس میں سوراخ تھا. ہم نے کہا حضور بیچ دیا. فرمایا سارے پیسے صدقہ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چوری کی بکری ریوڑ میں داخل ہو گئی. آپ نے یالی چرواہے سے پوچھا بکری کتنی دیر زندہ رہتی؟ 7 سال. فرمایا 7 سال. اب حنیفہ امام اعظم نعمان گوشت نہیں کھائے گا، ہو سکتا ہے کہیں سے بوٹی آ جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. نام ان کا نعمان ابن ثابت تھا. کئی ہزار حدیثیں اور ایک بزرگ تو فرماتے 6 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھی. 60 صحابہ کرام کی زیارت کی تھی. سبحان اللہ. 1000 اساتذہ کرام سے آپ نے پڑھا تھا. اور کسی نے پوچھا حضرت یحییٰ بن معاذ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. امام حضور داتا علی حجویری نے کشف الواجوب میں لکھا زیارت ہوئی. عرض کی حضور میں علم کہاں سے تلاش کروں؟ فرمایا اندہ علم ابی حنیفہ. فرمایا اگر علم یہ مجھے تلاش کرنا ہے تو پھر میں امام اعظم حنیفہ کے پاس ملوں. سبحان اللہ. داتا علی حجویری نے لکھا. قربان جائیں اے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. قربان جائیں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سبحان اللہ. 30 سال روزے رکھے. آپ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے 2 ستونوں کے درمیان نفل 2 نفلوں میں 2 قرآن پاک ختم کی. ماہ رمضان میں 62 قرآن ختم کرتے تھے. اور جس جگہ آپ کی قبر بنی قربان جائیں 7000 مرتبہ وہاں بیٹھ کے خود قرآن پڑھا. سبحان اللہ. ساڑھے بابیاں کو تو ساری زندگی ایک قرآن نہیں ختم ہوتا. اللہ. یہ امام ہے. جب غسل دینے لگے شہید کیسے ہوئے؟ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں مولویوں تھوڑا کی کم میں سیاست دے. اور ظالم کا ہاتھ روکنا یہ بھی میرے محبوب کا حکم بھی ہے اور میرے امام اعظم حنیفہ کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. کیوں ظلم ہوئے آپ پر؟ آپ چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے تھے، سرکاری ملازم نہیں بننا چاہتے تھے، قاضی القضات نہیں بننا چاہتے تھے. بادشاہ نے کہا آپ قاضی. فرمایا میں قاضی بن ہی نہیں سکتا، مجھ میں اہلیت نہیں ہے. بادشاہ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. فرمایا جھوٹا بندہ گواہ نہیں بن سکتا. جج کیسے بنے گا؟ تو نے خود ثابت کر دیا میں نہیں بن سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ میرے سبحان امام اعظم حنیفہ. خامد گیا بیوی کو کہا تو اپنے سسرال والوں کے گھر میں نہیں جانا. اگر گئی اپنے باپ کے گھر میں تجھے 3 طلاقیں. وہ سفر سے واپسی آیا، وہ جا چکی تھی. واپسی آئی، اس نے کہا میں نے تو یہ کام کر دیا. آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ اپنے باپ کے. کسی نے کہا میرے امام اعظم حنیفہ کے پاس آؤ. جب آپ کے پاس آئے لیکن حضور یہ مسئلہ ہے. فرمایا کوئی طلاق نہیں ہوئی. کیا بات. نے کہا وہ کیسے؟ سارے علماء اکٹھے ہو کے آئے. انہوں نے کہا سونیا طلاق ہوگی. کس طرح؟ انہوں نے کہا بھائی اس کا خاوند یہ کہہ کے گیا تھا تو نے اپنے باپ کے گھر نہیں جانا، باپ فوت ہو گیا، پیغام آیا، اب تو منہ دیکھ جا.
قبر کے اندر دفن کرنا ہے، لہٰذا تو بیٹی ہے۔ میرا دل نرم ہوا، میں چلی گئی۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ سارا مسئلہ جب آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جب بندہ فوت ہو جائے جو اس کا مکان ہے وہ اس کا رہتا ہے؟ کیا بات؟ انہوں نے کہا نہیں رہتا۔ کس کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا اور بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ فرمایا بتا بیٹی اپنے گھر گئی اپنے باپ کے مکان کے گھر؟ سبحان اللہ، باپ تو فوت ہو گیا، وراثت اسی کے ضمن میں آئی، تو لہٰذا بیٹی اپنے گھر میں گئی ہے، باپ کے گھر میں گئی، طلاق کیسے ہوئی؟ یہ میرا امام اعظم حنیفہ جب غسل دیا جانے لگا، یہ بادشاہوں نے ظلم کس وجہ سے کی ہے؟ قاضی اور قضات یہ سرکاری ملازم بن گئے تو پھر سارے لوگ انہی کے پیچھے چلیں گے، لیکن امام امام ہوتا ہے اور امام کا حق ہے کہ امت کو گمراہی سے بچائے، امام کا حق ہے امت کو حق بیان کرے۔ اگر مجھے ممبر ملا ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے والذی نفسی بیدی لیخرجن من امتی قبورہم فی صورت القردۃ والخنازیر لمداہنۃ فی المعاصی وکفہم عن النہج۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ضرور بھی ضرور قبروں سے کچھ نکلیں گے جن کی شکلیں باندروں اور خنزیروں جیسی ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جن کو منصب دیا لیکن انہوں نے نیکی کا حکم اور برائی سے روکا نہیں ہے، جن کو منبر دیا، مسند دی، جن کو اتنا بڑا عہدہ دیا لیکن انہوں نے گناہ کو نہیں روکا، ظلم کو نہیں روکا، ظالموں کو نہیں روکا۔ میرے آقا نے فرمایا چاہے جبہ، کبہ، دستار، وردی، صدر، وزیر، جنرل، کرنل کوئی بھی ہوگا، اختیار کے پیش نظر برائی نہیں روکی تو قبر سے نکلے گا اس کی شکل باندر اور خنزیر جیسی ہوگی۔ مرنا چاہیں حدیث پڑھ کے ہم نہ مر جائیں، ہمیں کوئی زہر مار دے، کچھ بھی کر دے، لیکن حضور کا فرمان ہے امت مسلمہ تک پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنے بڑے امام اعظم حنیفہ جن کو روزانہ 30 کوڑے لگے، 10 کوڑے لگے، اتنے بڑے امام اور حق چھوڑ دیا، نہ جیل میں قربان جائیں۔ کیا بات ہے جی؟ پھر ظالم بادشاہ نے کہا مجھے قلم بنا کے دو، تم قلم خوبصورت بنا دے۔ فرمایا نہیں بنا کے دوں گا۔ وہ کیوں؟ فرمایا تو ظالم ہے، ظلم لکھے گا، قیامت والے دن میں پکڑا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ساڑھے انگوٹھے لا کے شیر ہوئے پھر دے، شیر ہے، وہ کیڑا شیر ہے؟ جو میرا امام اعظم حنیفہ فرمائے جو ظالم بادشاہ کو صرف قلم بنا کے دے، میرے آقا کا فرمان ہے جو دمات اٹھا کے بھی دے، قیامت والے دن ظالم بادشاہ کے ساتھ یہ تو تصدیق ہے، مہر لگانا، یہ ٹھپا لانا، پھر دوسرے کو بھی مانگ کے دینے، طاقت دینا۔ پتہ بھی ہے یہ بدبخت میرے غازی کا قاتل ہے، پتہ بھی ہے یہ آسیہ ملعونہ گستاخ عورت جس کو ہائی کورٹ نے گستاخ ڈکلیئر کیا ہو اور اس کو بہن بنائے اور اس کو اعزاز دے، اس کو مکرم بنائے، پتہ بھی ہو اس کے باوجود بھی جو ظالموں کا ساتھ دے، پھر یاد رکھے گا قیامت والے دن کیا قبر کے اندر میرے محبوب کے جب سامنے آئے گا تو یہی حدیث فرشتے بیان کریں گے، میرا وجدان کہتا لگ پتہ جائے گا۔ اب بتا، وہ کہتا تھا بچانے والا، چھڑانے والا، ایک فون نل سارا کچھ ہے، بلانا ان کو تجھے بچائیں چھڑائیں جن کے لیے تم نے اتنا کام کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور پوچھ سکتے ہیں، اختیار تو میرا حضور کا ہے نا، ابھی تو جو کچھ مرضی کرتا ہے جیسے مرضی کرتا رہے۔ میرے محبوب نے زخم دکھا دیا نا، یہ دیکھ میرے دندان مبارک غزوے میں شہید، بتا تو نے کوئی دین کی خاطر تو داتریاں پٹھیاں کاڑیاں پٹھیاں واسطے پانیاں واسطے لڑائیاں کھالیاں واسطے لڑائیاں، کوئی ایک زخم تیرے دل پر ہے میرے دین کی خاطر، جسم پر ہے؟ یاد رکھیے میرے امام نے شہادت قبول کر دی، انہوں نے کہا یہ تو اندر بھی 50,000 بندہ، آپ باہر نہیں، سارے جیل والے عالم بن چکے تھے جب آپ کا جنازہ نکلا۔ سبحان اللہ۔ 50,000 بندہ غیر مسلم میرے امام کے جنازے کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا تھا، 20 دن میرے امام کا جنازہ چلتا رہا۔ 20 دن۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، جنازے یاد رکھیں گے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جنازے یاد رکھیں گے، دنیا سے نہیں، وگرنہ رحمان مالک بنا 7 بندے بھی گنتی کے نہیں تھے، صدر مرا ممنون سنگھ 5 بندے جس کو گھر لاش لانے نہیں دی گئی، جس کو غسل نہیں دیا گیا، پیپانا اور خیراتی فاؤنڈیشن، رب نے دنیا میں ظاہر کر دیا۔ ایک وہ ہے جو عزت مصطفیٰ کے لیے دنیا سے گیا ہے، رب نے قربان جائے 1,60,00,000 اس کے جنازے میں جو صرف گنتی۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ خادم حسین قربان جائیں۔ میرے امام کو جب غسل دیا جانے لگا، بائیں بازو پر دائیں بازو پر بھی قرآن کی آیت لکھی،
ہدایت حنفیہ میں اس کو لکھا گیا بائیں پیٹ پر بھی ماتھے پر بھی جب جنازہ اٹھا تو قبر سے آواز آ رہی سونے آ جا سبحان اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی کوشش کریں دین کا کام کر کے جائیں اپنی اولاد کو بھی دین مصطفیٰ پر لگا کے جائیں انشاءاللہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا منڈی مصطفیٰ میں ریٹ لگا تیری جان بھی خریدوں گا تیرا مال بھی خریدوں گا سبحان اللہ